باب ما یعطى للبشیر، جو دیا جائے خوشخبری دینے والے کو. یعنی اگر آپ کے پاس کسی بات کی کوئی خوشخبری لے کر آتا ہے اور آپ اس کو جواباً کوئی انعام یا تحفہ دیتے ہیں تو کیا یہ دیا جا سکتا ہے؟ وَآتَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ، اور دیے کعب بن مالک نے 2 کپڑے، حَتَّى بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ، یہاں تک کہ جب بشارت دیے گئے توبہ کی. کعب بن مالک کا قصہ آپ نے سورۃ توبہ میں پڑھا ہے. 50 دن تک ان سے پوری مسلم کمیونٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اس بائیکاٹ میں کیا ہوا کہ 50 دن تک ان سے کسی نے بات نہیں کی. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ایک شخص نے آ کر ان کو جب خبر دی تو اس توبہ کی خبر لانے والے کو انہوں نے 2 کپڑے یعنی ایک طرح سے انعام میں دیے. اس میں مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ جیسے ہمارے ہاں گاؤں وغیرہ میں جو نائی ہوتے ہیں، جب وہ بچے کی پیدائش کی خبر لے کر آتے ہیں یا کسی کی شادی کی خبر لے کر آتے ہیں تو جواباً ان کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. تو عموماً ہم اس ساری چیز کو ایک رسم سمجھ کر دیتے ہیں. اگر سنت سمجھ کر دیا جائے تو اس کا ثواب بھی ہوگا، رسم سمجھ کر نہیں دینا چاہیے. لیکن بہرحال اس رسم کی گنجائش موجود ہے، یعنی یہ چیز کسی ناجائز اس میں نہیں آتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بوجھ نہ پڑے انسان پر، یا اسے ایک ایسا تاوان سمجھ کر ادا نہ کرے کہ انسان خوش تو ہے نہیں، دینا نہیں چاہتا لیکن صرف اس لیے دے رہا ہے کہ وہ اب ایک رسم ہے، اسی لیے رسموں کو برا کہا جاتا ہے. اس میں وہ حدیث بھی آگے آئے گی انشاءاللہ جس میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دینے والی لونڈی کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا. وہ جو خبر لے کر آئی تھی اس کو تحفتاً کیا دیا؟ آزادی. تو یہ عربوں کے ہاں ایک رواج تھا جو اسلام میں بھی موجود رہا، اور ایسا رواج جو ہے وہ خوشی کے موقع پر کسی کو ہدیہ دینا، جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے یا کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عموماً ہمارے ہاں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. تو وہ جو موقع ہوتا ہے خوشی کا، اس میں جو لین دین ہمارے ہاں ہے وہ اصلاً غیر اسلامی نہیں ہے، لیکن غیر اسلامی اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ ریاکاری کو دیں، جب آپ ایک تاوان سمجھ کر دیں، ایک مجبوری کو دیں، یا اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر دیں. آپ دے سکتے نہیں لیکن صرف اس لیے، یا یہ کہ آپ وہ لکھت پڑھت شروع کر دیں اچھا کتنے دیے گئے تھے اور پھر اتنا اس کو اتارنے کی بات. تو یہ نہ تاوان ہو، نہ قرض ہو، نہ احسان ہو، نہ من ہو، بلکہ حقیقت میں اگر خوشی کا اظہار ہو تو اس میں برائی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دین میں وسعت بہت ہے لیکن ہم اپنی تنگ دلی کی وجہ سے اس کو تنگ کر لیتے ہیں. جب شیطان ہماری نمازوں کو برباد کروا دیتا ہے ریاکاریاں کروا کے، تو پھر ان چھوٹے چھوٹے اعمال میں تو معلوم نہیں وہ کیا کچھ کرتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی عمل جب اس کے پیچھے نیت اچھی ہو تو آپ کا وہ سب کچھ صدقہ اور نیکی اور آپ کے آخرت کا اجر بن جاتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ امام بخاری یہ پچھلے چیپٹر سے کس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو، کہ پچھلے میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خوشخبری لانے والے کو کوئی تحفہ تو نہیں دیا ہوگا، نہیں اس وقت یا کوئی موقع ایسا نہیں تھا، لیکن آپ نے 5 مرتبہ دعا دی. یعنی آپ دیکھیں کوئی آتا ہے کوئی خوشخبری لاتا ہے تو آپ اس کو اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے مجھے خوش کیا مثلا، یا جس نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ اسے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے لیے آپ کے دل میں کتنی محبت تھی. ایک دفعہ نہیں 5 مرتبہ دعا کی برکت کی کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ ان کو ان کی عمر اور ان کی ہر چیز میں برکت دے. اگر کچھ نہ ہو تو ایک دعا ضرور دے سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ جو کارڈز کا سسٹم ہے یہ بھی ہم نے غیروں کی دیکھا دیکھی شروع کیا. اگر اس میں اسراف نہ ہو تو ضروری نہیں کہ آپ ایک بہت عمدہ کارڈ خرید کریں، آپ اپنے ہاتھ سے بھی کوئی چیز بنا سکتے ہیں، اس پر اچھے الفاظ لکھ کر کسی کو وش کرنا. اگر اس میں بھی نیت اسی سنت کا اتباع ہو کہ کسی کو دعا دینا مقصود ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں اسراف بہت شروع ہو گیا، اور ایک معمولی کاغذ پر، کیونکہ اصل ویلیو تو ان ورڈز کی ہے نا جو آپ کسی کے لیے یوز کر رہے ہیں، نہ کہ اس کاغذ کی یا گتے کی کہ جو آپ نے بہت پیسے لگا کر خریدا ہے. اس میں بھی پھر اصل کیا ہوتی، شو آف ہو جاتی ہے، ریاکاری آنے لگتی ہے. تو اگر ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کام کو کیا جائے اور دعا یا مبارک یا کوئی ایسی چیز لکھ دی جائے یا کسی کے وفات پر کوئی افسوس کا خط لکھا جائے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے آثار ہمیں ملتے ہیں. باب لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شیبان عن منصور عن مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا لا ہجرت، ہجرت باقی نہیں رہی، ولکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت اب بھی ہے.
وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں جہاد کو نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکلا کرو. یہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کہیں پر بھی آج بھی اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے اوپر ان کے دین کے معاملے میں ان کو بہت ستایا جا رہا ہے اور صرف دین کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کی بھی ہجرت شمار ہوگی، ان کو ہجرت کا ثواب ملے گا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا یزید بن زرع عن خالد عن ابی عثمان النہدی عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع باخیہ مجالد بن مسعود الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ھذا مجالد یبایعک علی الہجرہ. مجاشع جو تھے اپنے بھائی مجالد کو لے کر حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ مجالد آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. فقال لا ہجرت بعد فتح مکہ، آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت باقی نہیں رہی. ولکن ابایعہ علی الاسلام، لیکن میں اس سے بیعت لینا چاہتا ہوں اسلام پر، یعنی مسلمان ہو سکتا ہے، اسلام پر بیعت ہو سکتی ہے، لیکن ہجرت اب نہیں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو بن جریج سمعت عطاء یقول ذهبت مع عبید بن عمیر الى عائشہ رضی اللہ عنہا وہی مجاورۃ بسبیر، سبیر پہاڑ کا نام ہے. عطا کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ کی طرف گیا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، وہی مجاورۃ، اور وہ قیام پذیر تھی کہاں پر؟ سبیر پہاڑ پر. فقالت لنا، کہنے لگی ہم کو، انقطعت الہجرۃ مفتح اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، کہ منقطع ہو گئی ہجرت جب سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ فتح کروا دیا. باب اذا اضطر الرجل الى النظر في شؤور اہل الذمة والمؤمنات اذا عصین اللہ وتجریدہن. اذا اضطر، جب مجبور کیا جائے، الرجل کوئی شخص، الى النظر دیکھنے کی طرف، فی شعور بالوں کو، اہل الذمۃ ذمی عورتوں کے، والمؤمنات اور مومنہ عورتوں کے، اذا عصین اللہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں، وتجریدہن اور ان کا ننگا کرنا. عام حالات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ضرورت کی بات ہو رہی، تو اس میں مسلمان عورت بھی ہو سکتی. اسی طرح کافر عورت اگر کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ جس میں اس کے یعنی دوپٹہ اتروانا یا ایون کپڑے اتروانے کی ضرورت ہو تو وہ کیا جا سکتا. اس سے جو بات اہم پتہ چلتی ہے وہ یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ بال ڈھانکنے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا بال ڈھانکو، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مجبور کر دیا جائے بال دیکھنے کے لیے، یعنی بغیر کسی مجبوری کے بال دیکھے نہیں جا سکتے، تو خواہ ذمی عورت ہو یا مومن عورت ہو، پھر اس میں فرق نہیں. ضرورت کے وقت جب کوئی مجرم ہو یا کسی بھی ایسا مسئلے میں یا مظلوم ہو یا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے. یہ مراد اس سے یہ کہ ایمرجنسی کے حالات جو ہیں وہ عام نارمل حالات سے مختلف ہوتے ہیں اور احکام بھی مختلف ہوتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگ گئی، عورت کے کپڑے جل گئے، اب کوئی نہیں ہے سوائے گھر کے نوکر کے، مثلا وہ مرد ہے یا کوئی چوکیدار ہے یا ہمسائے میں کوئی مرد ہے. اب وہ اس عورت کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے اور وہ کہے کہ میں اب جا کے آگے کس طرح اس کو پکڑوں، کس طرح کپڑا ڈالوں، وہ تو جل کے ننگی ہوئی پڑی ہے. تو ایسے حالات میں اسے نہ اٹھانا یا اس کی مدد نہ کرنا جرم ہوگا. اس حکم پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں رہے گا، یعنی استثنائی صورت ہر حکم میں موجود ہے. حدثني محمد بن عبد الله ابن حوشب بن الطائفي حدثنا حشيم اخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن وكان عثمانيا. ابو عبد الرحمن سے روایت ہے اور وہ عثمانی تھے. ابتدائی دور میں یہ دو ٹرمز کچھ رائج ہوئی تھی، بعد میں ختم ہو گئی، عثمانی اور علوی کی. کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عثمان کو حضرت علی پر ترجیح دیتے تھے، کچھ کے نزدیک حضرت علی حضرت عثمان سے بہتر تھے، تو بہرحال یہ عثمانی تھے. فقال ابن عطیہ، تو انہوں نے ابن عطیہ سے بات کی، وکانا علویًا، اور ابن عطیہ علوی تھے، یعنی حضرت علی کے طرفداروں میں سے تھے. انی لأعلم ما الذی جرى اصاحبک علی الدماء، کہتے کہ میں جانتا ہوں کہ کس چیز نے جری کر دیا تیرے ساتھی کو خون بہانے پر، یعنی حضرت علی کی طرف اشارہ ہے. سمعتہ یقول، میں نے ان کو سنا وہ کہہ رہے تھے، حدیث بیان کرنے لگے لیکن بیچ میں ایسی ایک جملہ معترضہ ان کی ذات کے بارے میں کہہ جاتے ہیں. یقول، کہتے ہیں، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والزبیر، کہ بھیجا مجھ کو یعنی حضرت علی کو اور زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اؤتوا روضۃ کذا، کہ تم فلاں روضہ پر، روضہ خاک مراد ہے، وہاں پر جاؤ. وتجدون بها امرأۃ، اور تم پاؤ گے وہاں ایک عورت کو، آتاہا حاطب کتابا، دیا ہے اس کو حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط. فأتینا الروضۃ، کہتے ہیں کہ ہم اس روضے پر آئے. روضہ اصل میں نا باغ کو کہتے ہیں.
فقلنا الکتابہ، تو ہم نے کہا وہ خط لاؤ، یعنی عورت سے کہا. قالت لم یؤتنی، جھوٹ بولا، کہنے لگی مجھے تو نہیں دیا. فقلنا، تو ہم نے کہا لتخرجن او لاجردنکی، تم ضرور نکالو گی ورنہ میں تم کو ننگا کروں گا. تجرید ہوتا ہے، جرادہ کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. فاخرجت من حجزتها، تو اس نے نکالا اپنے نیفے میں سے. فارسل الی حاطب، اور اس کو حاطب کو دے دیا. فقال لا تعجل، تو حضرت حاطب کہتے ہیں کہ جلدی نہ کیجیے میرے بارے میں. یعنی اس عورت نے وہ خط نکال کے دے دیا اور پھر وہ حاطب کی طرف لایا گیا، ان کو دکھایا گیا کہ یہ خط تم نے دیا ہے. حضرت حاطب کہتے ہیں لا تعجل واللہ ما کفرت ولا ازددت للاسلام الا حبا، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کفر نہیں کیا اور میری اسلام کی محبت میں اضافہ ہی ہوا ہے. اور اپنا عذر پیش کرتے ہیں ولم یکن، اور نہ تھا، احد من اصحابک، آپ کے ساتھیوں میں سے، الا ولہ بمکہ، مگر اس میں سے ہر ایک کا مکہ میں کوئی رشتہ دار موجود تھا. من یدفع اللہ بہ، جس کے ذریعے اللہ تعالی اس کا دفاع کرتا، ان اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال کے اور مال کے بارے میں. ولم یکن لی احد، اور میرا کوئی بھی نہ تھا. فاحببت ان اتخذ عندہم یدا، تو میں نے چاہا کہ میں ان پر کوئی احسان کروں. ید ہوتا نا ہاتھ رکھو، یعنی احسان مراد ہے. فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کی اس کی، یعنی حضرت حاطب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا دعنی اضرب عنقہ، آپ مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن اڑاؤں. فانہ قد نافق، کیونکہ یہ تو منافق ہو گیا. فقال ما یدریک، تو آپ نے فرمایا کہ کیا خبر تجھ کو، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر. فقال، فرمایا اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہتے ہو. فہذا الذی جرأہ، تو یہی ہے وہ بات جس نے حضرت علی کو بھی خون ریزی پر دلیر بنا دیا ہے. یعنی وہ جنگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو لڑی گئیں. باب استقبال الغزاتی، غازیوں کے استقبال کو جانا، ان کو ریسیو کرنے کے لیے آگے جانا جب کوئی جنگ میں فتح یاب ہو کر آ رہا ہو. حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود حدثنا یزید بن زرع وحمید بن الاسود عن حبیب بن الشہید عن ابن ابی ملیکۃ قال ابن زبیر لابن جعفر رضی اللہ عنہم اتذکر استلقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انت وابن عباس. ابن زبیر نے ابن جعفر سے کہا تمہیں یاد ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، میں اور تم اور ابن عباس؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں. فحملنا وترکک، آپ نے ہمیں اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا اور تم کو چھوڑ دیا تھا. یعنی ہم استقبال کے لیے گئے تھے اور ہم تو ساتھ بیٹھ گئے تھے اور تم رہ گئے تھے، یعنی کہ جان بوجھ کے جگہ ہی نہیں ہوگی. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری قال قال الصائب بن یزید رضی اللہ عنہ ذهبنا نتلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الصبیان الى ثنیۃ الوداع. صائب بن یزید کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے کہ ہم جا ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا استقبال کریں آپ کا، بچوں کے ساتھ لے کے گئے تھے ثنیۃ الوداع کے مقام پر. یہ اس موقع کی بات ہے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو مدینہ والے جو تھے وہ مدینہ سے نکل کر کچھ دور ایک مقام ہے ثنیۃ الوداع، وہاں تک پہنچ گئے تھے اور صرف خود نہیں گئے، بچوں کو بھی لے گئے اور ان سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. باب ما یقول اذا رجع من الغزو، کیا کہے جب وہ لوٹے غزوے سے، یعنی جہاد سے لوٹتے وقت کیا کہنا چاہیے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جویریہ عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قفل، جب لوٹتے، کبر ثلاثاً، 3 مرتبہ تکبیر کہتے، قالا فرماتے، آئبونا انشاء اللہ، تائبونا، عابدونا، حامدونا، لربنا ساجدونا. یعنی یہ دعا کہتے تھے، آئبونا واپس لوٹنے والے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تائبونا توبہ کرنے والے ہیں یعنی جو بھی کمی بیشی ہم سے راستے میں ہوئی، عابدونا عبادت کرنے والے ہیں، حامدونا تعریف کرنے والے ہیں، لربنا ساجدونا اپنے رب کے لیے سجدے کرنے والے ہیں. صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ونصر عبدہ اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دے دی. یعنی یہ دعا ہے مسنون جو جہاد سے لوٹ کر گھر آتے وقت پڑھنی چاہیے. سفر سے واپسی پر یہ جو اوپر تک کے الفاظ ہیں لربنا ساجدون، یہاں تک پڑھی جا سکتی ہے. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من اسوان، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ اسوان سے لوٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلته، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے. وقد اردف صفیہ بنت حیی، اور آپ کے پیچھے حضرت صفیہ بنت حیی تھی.
فأسرت ناقته، آپ کی اونٹنی کا پاؤں پھسلا، فسرع جميعا، تو آپ دونوں گر پڑے اونٹنی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ دونوں ہی نیچے آ گئے. فاقتحم ابو طلحہ، تو کود پڑے حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ فوراً آگے بڑھے. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جعلنی اللہ فداءک، اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے، یعنی میں آپ پر، یعنی جیسے ہم کہتے صدقے جاؤں. قال علیک المرأۃ، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے عورت کی خبر لو، یعنی مجھے چھوڑو، حضرت صفیہ کو دیکھو. فقلب ثوبا علی وجہہ، تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا. واتاہا، اور ان کے پاس آئے. فالقاہ علیہا، پھر اس کپڑے کو حضرت صفیہ پہ ڈالا، یعنی پردہ کروایا. واصلح لہما، اور ان دونوں کی سواری درست کی. مرکبہما، ان کی سواری. فرکبا، پھر وہ دونوں سوار ہوئے. اور یہ کہا جاتا ہے، ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا سامنے رکھا تو حضرت صفیہ اس گھٹنے پہ پاؤں رکھ کر اونٹ پہ چڑھی. وقت تنفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جمع ہو گئے، یعنی جیسے ہوتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے موقع پہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. فلما اشرفنا علی المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، قال آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا، فلم یزل یقول ذلک حتی دخل المدینہ. قریب پہنچ کے جو کہنا شروع کیا، کہتے چلے گئے جب تک کہ مدینہ آ نہ گیا. یعنی کہ ایک دفعہ دعا پڑھی اور کہا اچھا پڑھ لی، دعا ختم، بلکہ بار بار اس کو دہرا سکتے ہیں. حدثنا علی حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه انه اقبل هو وابو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته. یہ وہی حدیث ہے، ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ حضرت صفیہ تھیں جو آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. فلما كانوا ببعد الطريق، جب کچھ راستے میں ہی تھے، اثرت الدابہ، تو اونٹنی کا پاؤں پھسلا. فسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. والمرأۃ، اور آپ کی بیوی بھی. وان ابا طلحہ قال، اور ابو طلحہ کہنے لگے، احسب، کہتے ہیں، قال اقتحم عن بعیرہ، وہ اپنے اونٹ سے کود پڑے، یعنی نیچے آئے. فقال یا نبی اللہ جعلنی اللہ فداءک، قال هل اصابک من شیء، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی زیادہ؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. ولکن علیک المرأۃ، جاؤ تم عورت کو دیکھو. فالقى ابو طلحة ثوبه على وجهه، تو حضرت ابو طلحہ نے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈالا. فقصد قصدها، پھر حضرت صفیہ کا ارادہ کیا. فالقى ثوبه عليها، پھر وہ کپڑا حضرت صفیہ پہ ڈالا. فقامت المرأة، تو حضرت صفیہ اٹھ کھڑی ہوئی. فشد لهما على راحلتهما، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو مضبوطی سے باندھا، یعنی اس کی پالان کسی. شدہ فرق کے بعد، تو آپ دونوں یعنی حضرت صفیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. فسارو، تو چل دیے. حتی اذا کانوا بظاہر المدینہ، یہاں تک کہ جب مدینہ ظاہر ہونے لگا، یعنی قریب آ گیا. او قال اشرفوا علی المدینہ، یا کہا کہ وہ مدینہ کے قریب آ گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا، فلم یزل یقولها، آپ کہتے چلے گئے. حتی دخل المدینہ، یہاں تک کہ آپ مدینہ میں داخل ہو گئے. باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، سفر سے واپسی پہ نماز پڑھنا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، حضرت جابر کہتے ہیں، قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. فلما قدمنا المدینہ، پھر جب ہم مدینہ آئے، قال لی، تو آپ نے مجھ سے کہا، ادخل المسجد، مسجد میں جاؤ. فصلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز پڑھو. یہ وہی حضرت جابر نے جب اونٹ بیچا تھا حضور کو، اسی کی طرف اشارہ ہے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن شہاب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن نبيه وعمه عبید الله ابن كعب عن كعب رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل ان يجلس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھے سفر سے واپس لوٹتے، مسجد میں داخل ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اس سے پہلے کہ آپ بیٹھیں، یعنی بیٹھنے سے پہلے واپسی کی 2 نفل مسنون نماز پڑھتے. باب الطعام عند القدوم وکان ابن عمر یفطر لمن یغشاہ، باب الطعام، کھانا کھلانا، عند القدوم، واپس آ کر سفر سے، یعنی دعوت کرنا. وکان ابن عمر یفطر، اور ابن عمر جو تھے وہ افطار کیا کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے. لمن یغشاہ، ان کی خاطر جو ان کو ڈھانپ لیتے، یعنی مہمان جو آتے تھے. یعنی سفر سے واپسی پر آ کر کھانے کا اہتمام کرنا. اصل میں کھانا ایک بہانہ ہوتا ہے سب کی ملاقات کا، کہ لوگوں کو بلانا، اکٹھا کرنا اور کھانا کھلانا، اور کھانا کھلانے کے لیے خود روزہ نہ رکھنا، کیونکہ اگر میزبان نے روزہ رکھا ہوا تو مہمان کچھ نہیں کھا سکتا. یعنی اصل میں یہ ہے کہ یہ مبارکباد دینے کے لیے لوگ آتے تھے، اس موقع کے کھانے کی بات ہو رہی. جیسے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا، کوئی حج سے واپس آتا ہے، جہاد وغیرہ تو ختم ہو گئے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں
یہ کسی اور ایسے اچھے کام کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، پھر سب لوگ مبارک دینے کے لیے آتے ہیں، تو اس مبارک کے موقع پہ کھانا پیش کرنے والی سنت جو ہے یہ بھی ثابت ہے. یا یہ کہ انسان اکٹھا ہی بلا لے یا کوئی بھی اہتمام ایسا کرے تو یہ درست ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. حدثنا محمد اخبرنا وکی عن شعبہ عن محارب بن دثار عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ، نحر جزورا تو آپ نے اونٹ ذبح کیے، او بقرۃ یا گائے. زاد معاذ عن شعبہ عن محارب سمع جابر بن عبداللہ اشترى منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا. جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا مجھ سے اونٹ بأوقیتین، 2 اوقیہ پر، و درہم اور 1 درہم پر، او درہمین یا 2 درہم. فلما قدم سرارا، جب آپ سرار ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر آئے، امر ببقرۃ آپ نے حکم دیا ایک گائے ذبح کرنے کا، فذبحت ذبح کی گئی، فاکلوا منها تو سب نے اس میں سے کھایا. فلما قدم المدینہ، جب مدینہ تشریف لائے، امرنی ان آت المسجد مجھے حکم دیا کہ میں مسجد میں آؤں، فاصلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھوں. اور اس کے بعد آپ نے ووزن لی ثمن البعیر میرے لیے تولا اونٹ کی قیمت کو، یعنی سونا اس کے برابر. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن محارب بن دثار عن جابر قال قدمت من سفر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین سرار موضع بالمدینہ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں سفر سے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو. سرارن کیا ہے؟ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے. کتاب فرض الخمس، خمس کے فرض ہونے کا بیان. خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، مراد ہے مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ اس کے رسول اور یتیموں وغیرہ کے لیے نکالا جاتا ہے. جیسے کہ سورۃ انفال میں آپ پڑھ چکے ہیں، 10ویں پارے کے شروع میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ آخر تک. اور یہ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا اور اس کا نکالنا ضروری ہے. حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی علی بن الحسین ان حسین ابن علی علیہم السلام اخبرہ ان علی قال. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت علی کی 2 اونٹنیاں جو تھیں وہ حضرت حمزہ نے ذبح کر دی تھیں شراب کے نشے میں، اور وہ اونٹنیاں ان کو غنیمت میں ملی تھیں. ان علی قال کانت لی شارفن، تھی میری ایک جوان اونٹنی، من نصیبی میرے حصے میں سے، من المغنمی غنیمت کے، یوم بدر بدر کے دن کی. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتانی دی مجھ کو شارفن ایک اور جوان اونٹنی، من الخمس خمس میں سے، کیونکہ خمس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا اس میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی حصہ تھا، تو اس حصے کی وجہ سے حضرت علی کو دی گئی تھی. فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے ارادہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کروا کر لاؤں، وأعدت رجلا سواغا، اور میں نے وعدہ کیا یا معاملہ ٹھہرایا ایک شخص سے جو کہ سنار تھا، من بنی قینقاع، یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع میں سے تھا. اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں تو تاریخ میں بنو قینقاع جو تھے ان کے اندر بہت لوہار اور سنار اور بہت کاریگر قسم کے لوگ تھے، اسلحہ سازی اور ہاتھ کی چیزیں بنانا ان کا پیشہ تھا، اور مسلمانوں کے ان کے ساتھ مدینہ میں تعلقات بھی تھے اور لین دین کے معاملات تھے، یعنی یہ ان کی پروڈکٹس خریدتے تھے. ان یرتحل معی، کہ وہ میرے ساتھ چلیں، فنأتی بإذخر، اور اذخر کو لائیں. اردت ان ابیعہ السواغین، میں نے چاہا کہ میں اسے بیچوں سناروں کے پاس، واستعین بہ، اور میں اس سے مدد حاصل کروں، یعنی اذخر جو سناروں کے کام میں آتی تھی وہ جنگل سے کاٹ کے لاؤں، اس کو بیچوں، اس کے پیسے کماؤں، اور اس پیسے سے کیا کروں، فی ولیمۃ عرسی، اپنی شادی کا ولیمہ کروں. فبینا انا اجمع لشارفیہ، تو اس دوران کہ میں جمع کر رہا تھا اپنی دونوں اونٹنیوں کے لیے متاعن سامان، کون سا سامان، من الاقطاب والغرائر والحبال، پالان اور تھیلے اور رسیاں جس سے اونٹنیوں کو باندھ کے اور سامان اس پہ لاد کے لانا تھا. وشارفایا، اور میری دونوں اونٹنیاں مناختان بندھی ہوئی تھیں، الی جنب حجرت رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص کے گھر کے پاس ہی، یعنی اس کے حجرے کے ساتھ ہی. فرجعت حین جمعت ما جمعت، تو میں واپس گیا جب میں نے وہ سب جمع کر لیا جو مجھے جمع کرنا تھا. فاذا شارفایا، تو میں نے دیکھا کہ میری دونوں اونٹنیاں قد اجبت اسنمتہما، کہ ان کے کوہان کاٹ ڈالے گئے، وبقرت خواصرہما، اور پھاڑ دیے گئے ہیں ان کی کوکھیں، واخذ من اکبادہما، اور نکال لی گئی ہیں ان کی کلیجیاں،
یعنی اونٹنیاں ذبح کر کے ان کی کوہانے کاٹ کے ان کے پیٹ پھاڑ کے ان کی کلیجیاں بھی نکالی، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کلیجی پہلے نکال لی جاتی. ولم املک عینیا، تو میں نہ قابو پا سکا اپنی آنکھوں پر، یعنی میرے آنسو نکل آئے. حین رأیت ذلک المنظر منہما، جب میں نے ان دونوں اونٹنیوں کا یہ حال دیکھا. فقلت، تو میں نے کہا من فعل ھذا، یہ کس نے کیا ہے؟ فقالوا فعل حمزہ ابن عبد المطلب، تو لوگوں نے کہا کہ یہ حمزہ نے جو ابن عبد المطلب ہیں انہوں نے کیا. وہو فی ھذا البیت، اور وہ اسی گھر میں تھے، فی شرب من الانصار، انصار کے مجلس شراب میں، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے. فانطلقت، تو میں گیا، حتی ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں. وعندہ زید بن حارثہ، آپ کے پاس زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے. فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی الذی لقیت، تو پہچان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے میں وہ چیز جس سے میں نے ملاقات کی تھی، یعنی جو مجھ پہ گزری تھی آپ نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک، کیا ہے تجھ کو؟ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیتک اليوم قط، میں نے نہیں دیکھا آج کے دن کی طرح کوئی بھی دن. ادا حمزہ علی ناقتیہ، زیادتی کی ہے حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر. فجب اسنمتہما، ان دونوں کے کوہان کاٹ ڈالے ہیں. وبقر خواصرہما، وہا ہوا ذا فی بیت معہ شرب، اور وہ اسی گھر میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ یعنی شراب کی مجلس بھی ہے. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائہ، تو آپ نے اپنی چادر منگائی. فرتدا، اسے پہنا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کے وقت یعنی باہر کا مخصوص ڈریس پہنا کرتے تھے، تو اسی لیے آپ نے اپنی چادر جو آپ نے اپنے اوپر اوڑھنی تھی وہ منگائی اور گئے. ثم انطلق، پھر چل دیے. یمشی، آپ جا رہے تھے. واتبعتہ انا، اور آپ کے پیچھے پیچھے میں جا رہا تھا. وزید بن حارثہ، اور زید بن حارثہ بھی. حتی جاء البیت، یہاں تک کہ اس گھر میں آئے. الذی فیہ حمزہ، جس میں حضرت حمزہ تھے. فاستأذن، آپ نے اجازت لی. فاذنوا لهم، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی. فاذا هم شرب، تو وہ سب ڈرنک تھے. فتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئے یلوم حمزہ، حضرت حمزہ کو ملامت کرنے. فی ما فعل، جو اس نے کیا تھا. فاذا حمزہ، تو حضرت حمزہ جو تھے قد سمل محمرۃ، بالکل ڈرنک اور سرخ آنکھوں والے تھے. عیناہ، آپ کی دونوں آنکھیں. محمرۃ عیناہ، یعنی آنکھیں سرخ تھیں. فنظر حمزہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا حضرت حمزہ نے حضور کی طرف. ثم صعد النظر، پھر اوپر کو نظر کی. فنظر الی رکبتیہ، پھر آپ کی گھٹنوں کی طرف دیکھا. ثم صعد النظر، پھر اوپر دیکھا. فنظر الی سرتہ، پھر آپ کے ناف کی طرف دیکھا. ثم صعد النظر، پھر اوپر دیکھا. فنظر الی وجہہ، پھر آپ کے چہرے کو دیکھا. یہ نشے کی حالت میں آپ کے جسم پر اوپر نیچے دیکھتے رہے. ثم قال حمزہ، پھر حمزہ کہنے لگے هل انتم الا عبید لابی، کیا نہیں ہو تم مگر غلام میرے باپ کے، یعنی ذرا غلط الفاظ استعمال کیے. فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد سملا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ وہ ہوش میں نہیں، یعنی بے ہوش ہیں، ڈرنک ہیں. سملا. فنکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پلٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر. القہقرہ، یعنی الٹے پاؤں. وخرجنا معہ، اور ہم آپ کے ساتھ نکلے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جذبات کے غلبے میں ہے، غصے میں ہے یا نشے میں ہے یا اور سو رہا ہے، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور اسے کچھ کہنا اور سمجھانا اس وقت بیکار ہوتا ہے. اس وقت تعلیم اور تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ساری حدیث میں صرف ایک ہی بات جو باب کی مناسبت سے ہے، وہ یہ کہ خمس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک اونٹنی دی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.